بسم اللہ الرحمن الرحیم انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، نوجوانوں، اللہ رب العزت حضور دست بستہ دعا ہے کہ خالق ارض و سما اپنے اس بابرکت گھر دے اندر میری اور تہاڈی سب دی حاضری نو شرف قبولیت عطا فرمائے، آمین۔ اتلا سپیکر بند کر دیں۔ قرآن مجید فرقان حمید دے 18ویں پارے سورہ نور دی ایک آیت کریمہ اس وقت اللہ دی توفیق نال میں تواڈے سامنے تلاوت کیتی۔ اس آیت طیبہ دے اندر اللہ رب العزت نے اہل ایمان، مومنین، مسلمین اور متقین و صالحین دا ایک بڑا اہم اور بنیادی وصف بیان فرمایا کہ صاحب ایمان دی علامت اور نشانی یہ ہے کہ جس وقت وہ دے سامنے اللہ تعالیٰ دا حکم اور اس دے آخری رسول امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و اصحابہ وسلم دا حکم ذکر اور بیان کیتا جائے تو مومن دی خوبی یہ ہے، ہر اہل ایمان دی نشانی اور علامت یہ ہے، مسلمان دا وصف اور صفت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے حکم، فرمان اور ارشاد دے سامنے کسی قسم دی ہیل و حجت اور بہانہ بنان دی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ دا حکم سن کے اپنی زبان چوں اس امر دا اظہار اور اعلان کرے کہ میں اللہ اور اس دے رسول علیہ السلام دا حکم توجہ نال، دھیان نال اور غور نال سن لے، اور صرف سنن تے اکتفا نہیں کیتا بلکہ اللہ تعالیٰ اور اس دے حبیب علیہ السلام دا حکم اور فرمان سنن تو بعد وَأَطَعْنَا انہوں تسلیم کر لیا، انہوں من لیا، او دے تے عمل کر لیا۔
اللہ اور اس رسول دا حکم اصل اسلام ہے، اصل دین ہے، اصل شریعت ہے اور اصل منہج ہے۔ مومن دی یہ شان اور مومن دا یہ وصف ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس رسول علیہ السلام دے فرمانو ارشاد دے سامنے جھک جائے، فرما بردار بن جائے، اطاعت گزار بن جائے۔ انفرادی زندگی اندر، اجتماعی زندگی اندر، گھریلو اور خانگی زندگی اندر، معاشی اور معاشرتی زندگی اندر، سیاسی اور سماجی زندگی اندر، خلوت و جلوت اندر، محفل و تنہائی اندر، گھر اور بار، بازار اور مسجد، ہر جگہ، ہر مقام اور ہر معاملے اندر بات تسلیم کرے، قبول کرے اور عمل کرے تو صرف اللہ تعالیٰ دے حکم تے عمل کرے اور اللہ دے پاک حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے حکم اتے عمل کرے۔ اتلا بند رہن دیو، تھلے والا چلاؤ بس۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اندر بار بار بالتکرار اس مسئلے نو لوگاں دے سامنے ذکر اور بیان فرمایا۔ اس واسطے تکرار نال اور اصرار نال اور بار بار بیان فرمایا تاکہ مسلمانہ دے ذہن اور دماغ اندر اے بات پختہ ہو جائے، مضبوط ہو جائے، پکی ہو جائے کہ اصل دین اور شریعت اور اسلام اللہ دا حکم مننا ہے اور او دے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا حکم مننا۔ قرآن پاک نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ نے فرمایا اے میرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک چوں اعلان فرماؤ، لوگاں نو یہ مسئلہ سمجھا دیو، انہاں دے قلب و ذہن اندر یہ بات بٹھا دیو کہ اگر تہاڈی نیت ارادہ اور خواہش ہوئے کہ ساڈا اللہ ساڈے تے راضی ہو جائے، اللہ ساڈے نال محبت کرے، اسی اللہ دے محبوب بنیے، اسی اللہ دے پیارے بنیے، تو کسے اور پاسے جان دی ضرورت نہیں۔ وہ دا صرف ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی سلیقہ ہے، ایک ہی انداز ہے، ایک ہی رستہ ہے اور یہ ہے کہ فَاتَّبِعُونِی، ہر شخص اتباع کرے، اطاعت کرے، فرما برداری کرے، پیروی کرے، حکم مننے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فائدہ کی ہوئے گا؟ فرمایا یحببکم اللہ، جڑا نبی کریم علیہ السلام دے آنکھیں لگے گا۔ آج جس ماحول اور معاشرے میں اور تسی رہ رہے ہیں، دعوے دے اعتبار نال، زبانی اظہار اور اعلان دے اعتبار نال اور بڑے اچھے چوڑے لمبے نعرے مارن دے اعتبار نال ہر مسلمان یہ دعویٰ کرتا ہے، اسی سارے بھی یہ دعویٰ کرنے ہیں کہ اسی اللہ دے حکم دے پابند ہاں، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے حکم دے پابند ہاں۔ لیکن اگر میں اور تسی اور ہر مسلمان اپنی سیرت و کردار دا جائزہ لوے، اپنے اعمال نو دیکھے، اپنے کردار نو دیکھے، اپنے معاملات اور اپنے معمولات نو دیکھے، تو ہر شخص دا ضمیر خود وہ دی ملامت کرے گا کہ تیرا زبانی دعویٰ اور ہے اور تیری عملی زندگی وہ دے نالوں بہت مختلف ہے۔ اسا سارے نے
ہر مسلمان نے کلمہ پڑھیا امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، کہ میں گواہی دینا اللہ تو سوا معبود کوئی نہیں، اور میں گواہی دینا کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے بندے نے، عبدہ و رسولہ، اور اس دے رسول۔ تیسری کسی چیز دا ذکر نہیں ہے، تیسرے کسی اصول دا ذکر نہیں ہے، تیسرے کسی ضابطے دا ذکر نہیں ہے، تیسری کسی ہستی دا ذکر نہیں ہے، تیسری کسی شے دا ذکر نہیں ہے، دو ہی شیواں، دو ہی ہستیاں دا ذکر ہے، ایک اللہ تعالیٰ اور ایک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جنہ چیر تک اے امت مسلمہ، امت محمدیہ علیہ السلام انہاں دو چیزاں تے عمل پیرا رہی، انہاں دو چیزاں تے عمل پیرا رہی، امت اندر کوئی فرقہ بندی نہیں سی، کوئی تفریق نہیں سی، کوئی اختلاف نہیں سی، کوئی انتشار نہیں سی، کوئی لڑائی جھگڑا فتنہ اور فساد نہیں سی۔ جدوں تو امت نے اللہ تعالیٰ دے قرآن اور نبی پاک علیہ السلام دے فرمان نو چھڈ کے یا انہاں دوواں شیواں دے نال اے دے برابر تیسری چیز نو حیثیت دیتی، کسی نے کہا میرا استاد اعلیٰ ہے، دوسرے نے کہا نہیں میرا استاد اعلیٰ ہے، تیسرے نے کہا نہیں میرے امام صاحب زیادہ معتبر نے، چوتھے نے کہا نہیں میرے حضرت صاحب زیادہ مستند نے، پنجویں نے کہا نہیں جس گدی نال میں وابستہ ہاں وہ زیادہ شان تے مرتبے والی۔ ادوں تو امت تفریق دا شکار ہو گئی، امت اختلاف دا شکار ہو گئی، امت انتشار دا شکار ہو گئی، امت فتنے اندر اور فرقے اندر بٹ گئی، اور امت اندر ایسے 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 مسائل پیدا ہوئے جنہ دا اج تک اے امت کوئی حل پیش نہیں کر سکی، اج بھی اور اج تو بعد بھی امت دے انتشار و افتراق اور فرقہ بندی اور اختلاف دا حل جو اللہ دے قرآن نے بیان فرمایا او دی طرف جب تک نہیں آواں گے امت متفق نہیں ہوئے گی۔ وہ اصول کی ہے قرآن پاک دے 5ویں پارے سورت نساء دی آیت ہے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ اللہ فرماندہ ہے ایمان والے ہو، جدوں تہاڈے درمیان کوئی تنازع ہو جائے، کوئی جھگڑا ہو جائے، کوئی اختلاف بن جائے، کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے، او دا فیصلہ کران واسطے، او دا حل تلاش کرنا واسطے ردوہ الی اللہ والرسول، انہوں اللہ دی طرف لٹاؤ اور اللہ دے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی طرف لٹاؤ۔ اگر تسی اللہ دے آخرت دے دن تے ایمان رکھ دے اور یہ ہوئی تواڈے واسطے بہتر ہے، یہ دے اندر ہی تواڈی دنیا دا بھلا ہے، یہ دے اندر ہی تواڈی آخرت دا بھلا ہے کہ تسی اللہ دا حکم منو اور اللہ دے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا حکم، اللہ دا حکم چھڑ کے، اللہ دے رسول دا حکم چھڑ کے۔ بلکہ میں تو یہ بات عرض کراں گا کہ اللہ اور اس رسول دا حکم جب تک وہ دی اصل حیثیت دے مطابق وہ دے عمل نہ کیتا جائے، اصل حیثیت دے مطابق عمل نہ کیتا جائے، اس وقت تک وہ عمل اللہ دے ہاں مقبول و منظور نہیں ہے اور اس نیکی دا رب دے ہاں کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔
حضرت براء ابن عازب ایک صحابی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں تو روایت ہے صحیح بخاری شریف دوسری بہت ساری حدیث دیاں کتاباں کہ رسول مقبول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ آپ دی سنت اور آپ دا عمل یہ ہے کہ عید الاضحیٰ والے دن بڑی عید والے دن بقرہ عید والے دن پہلا عید دی نماز پڑھی جائے پہلا عید دی نماز پڑھی جائے اور قربانی دے جانور عید دی نماز پڑھن تو بعد ذبح کیتے جائیں نبی پاک امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن عید دی نماز پڑھانا واسطے بقرہ عید عید الاضحیٰ پڑھانا واسطے کروں تشریف لے کے جا رہے ہیں عیدگاہ دی طرف رستے اندر آپ نے دیکھا کہ گھر دے اندروں جانور دے ذبح دا خون باہر آ رہا ہے پوچھا کہدا گھر ہے عرض کیتی تواڈے فلاں صحابی دا گھر فرمایا انہاں نے عید پڑھن تو پہلا جانور ذبح کر دے آپ نے فرمایا ہاں فرمایا انہوں باہر بلایا جائے باہر بلایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھائی تساں قربانی دا جانور عید دی نماز پڑھن تو پہلا ذبح کر دے ہن صحابی دا جواب سنو عرض کیتی آقا میرا ارادہ میری نیت میرے دل دی خواہش یہ سی کہ جنی جلدی ہو سکتا ہے قربانی دے جانور دا گوشت غریباں دے گھر پہنچ جائے غریباں دی خدمت دے جذبے نال اور غریباں دے گھر قربانی دے گوشت نو جلدی پہنچان واسطے میں صبح جلدی جانور ذبح کر دیتا رسول پاک امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا لحم شاتن اے جڑا تو جانور ذبح کیتا ہے اے دے تو تینوں گوشت تے حاصل ہو گیا ہے لیکن تیری قربانی دا اللہ دے ہاں کوئی اجر و ثواب نہیں اور دی کوئی اہمیت اور حیثیت نہیں میں تو تسی سوچیے ذرا ایک لمحے واسطے کہ دینویں عید ہے جانور بھی قربانی دا ہے ذبح کرنے والا بھی صحابی ہے مسلمان ہے نبی پاک دا امتی ہے کلمہ گو ہے نیت بھی ہوتی بہت اچھی ہے بظاہر ارادہ بڑا اچھا ہے کہ قربانی دا گوشت جلدی غریباں تک پہنچ جائے چھری بھی وہ ہوئی ہے قربانی دا جانور بھی وہ ہوئی ہے شہر مدینہ طیبہ ہے صحابی رسول ہے ساریاں گلہ اپنی جگہ بیان ہے لیکن چند منٹ ادھے پونے گھنٹے یا اس تو بھی کم وقت دا فرق پہ ہے بس جانور قربانی دے ذبح بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے کیتا ہے مدینہ منورہ دی سرزمین تے کیتا ہے غریباں تک گوشت پہنچان واسطے کیتا ہے اسے ہی چھری نال کیتا ہے اسے ہی دن کیتا ہے وہی جانور ذبح کیتا ہے لیکن صرف چند منٹ اور تھوڑے جے وقت دے اگے پیچھے نال وہ نبی پاک دے طریقے دے مطابق نہیں گل سمجھا سکیا کہ نہیں سمجھا سکیا صرف وقت دے اگے پیچھے نال اللہ دے پاک رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری قربانی اللہ دے ہاں مقبول نہیں ادھروں مدینے دی سرزمین تے رسول پاک علیہ السلام نے فیصلہ صادر فرمایا کہ چونکہ تیرا عمل میری سنت دے مطابق نہیں تیرا عمل میرے مقرر کردہ وقت دے مطابق نہیں تیرا عمل میرے طریقے دے مطابق نہیں اس واسطے ادا کوئی اجر نہیں کوئی ثواب نہیں انہا لحم و شاتن گوشت حاصل ہو جائے گا لیکن اجر و ثواب نہیں ملے گا اس سے وقت آسمان تو جبریل نازل ہو گئے نبی پاک علیہ السلام دے فرمانے ذیشان تے مہر تصدیق ثبت فرمائی اللہ نے قرآن مجید دی آیت طیبہ اپنے رسول کریم دے قلب اطہر تے نازل فرمائی اور فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم
ایمان والے ہو، اے میرے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھن والے ہو، سرکار دے امتی کہلان والے ہو، نبی پاک نال محبت دا دعویٰ کرن والے ہو، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نال اپنی نسبت تے تعلق قائم کرن والے ہو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ دے حکم تو اگے نہ ودیا جے، نبی پاک دے طریقے تو اگے نہ بڑھیا جے، جب تک تسی اللہ اور اس دے رسول دے حکم دے پیچھے پیچھے نہیں چلو گے تب تک تہاڈا کوئی عمل اللہ دے ہاں مقبول و منظور نہیں ہوئے گا۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور عزیزوں، بچے جوانوں، یہ بنیادی گل میرے تواڈے سمجھن والے۔ اج بہت سارے عمل مسلمان ایسے کرتے ہیں جنہ دی دلیل طلب کیتی جائے، ثبوت پوچھا جائے تو کہہ دیں گے حرج کی ہے، حرج کی ہے، کی ہو جائے گا؟ اور میرے بھائیوں، اے ہو جائے گا، حرج اے ہے کہ جب تک میرا تہاڈا دینی عمل اللہ دے حکم دے مطابق نہیں، نبی پاک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے دے مطابق نہیں، اس وقت تک اللہ دے ہاں دی کوئی اہمیت نہیں، کوئی حیثیت نہیں، کوئی مول نہیں۔ دیکھو نا، بندہ محنت بھی کرے، کوشش بھی کرے، عمل بھی کرے، ان سمجھو پیسے بھی لاوے، وقت بھی صرف کرے، اپنے والوں نیکی دا عمل سمجھ کے کرے، لیکن وہ عمل اللہ دے حکم دے مطابق نہ ہوئے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے طریقے دے مطابق نہ ہوئے، تے قرآن پاک دی سورۃ حجرات دے مطابق ان تحبط اعمالکم وانتم تشعرون، بندے نو پتہ بھی نہ لگے تے او دا عمل ضائع ہو جائے، بیکار ہو جائے، عبث ہو جائے، فضول چلا جائے، بندے نو افسوس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ میری رقم ضائع ہو گئی، میرا وقت ضائع ہو گیا، میریاں صلاحیتیں ضائع ہو گئیاں، میرا عمل ضائع ہو گیا۔ نماز بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ نفلی نماز، فرض تو ہے ہی ہے نا، نفلی نماز دی بڑی اہمیت ہے، نفلی روزے دی بڑی اہمیت ہے، اور اللہ دی عبادت واسطے خلوت و تنہائی بہت بڑا عمل ہے۔ لیکن اگر یہ ہوئی نماز، یہی روزہ، یہی خلوت و تنہائی رسول پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے تو ہٹ کے ہوئے تو اس نماز دی بھی کوئی حیثیت نہیں، اس روزے دی بھی کوئی حیثیت نہیں، اس خلوت دی عبادت دی بھی کوئی حیثیت نہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک دے خادم صحابی نے بیان فرماندے نے کہ 3 بندے رسول پاک جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ازواج مطہرات دی خدمت عالیہ وچ حاضر، اور وہ 3 بندے عام صحابی نہیں، عام صحابی نہیں۔ ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ، بڑے عظیم صحابی نے، عظیم صحابی۔ تینے آئے ازواج مطہرات دی خدمت میں، اور انہاں دے کولوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی رات دی نفلی نماز دے بارے، نفلی عبادت دے بارے سوال کیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نفلی روزے کس طرح رکھ دیں، کنے رکھ دیں؟ اللہ دے پاک رسول علیہ الصلوۃ والسلام خلوت و تنہائی اور محفل تو علاوہ اپنے حجرے چ بیٹھ کے تنہائی اندر، خلوت اندر اللہ دی کنی عبادت کر دیں، رات نو کنے کو نفل پڑھ دیں؟ تنہ نے سوال کیا۔ جس ویلے ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن نے جواب دیتا، رسول پاک دی عبادت دا نقشہ کھچیا، آپ دی نفلی عبادت دا تذکرہ کیتا،
کہ وہ تینے آدمی سن کے تے مسجد آ کے بیٹھ گئے۔ رسول پاک دا حجرہ نال ہی سی مسجد۔ ازواج مطہرات دی زبانوں رسول پاک دی عبادت دا ذکر خیر سن کے نفلی عبادت دا اج دے مسلمانہ جو دے اکثریت فرض نہیں نہ پڑھتی، فرض 5 نمازاں نہیں پڑھتی، رمضان دے فرض روزے نہیں رکھتے، تے جے پوچھو تے دعویٰ بڑا اچھا دعویٰ کہ ساڑھے نالوں بڑا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال محبت کرنے والا اور ہے ہی کوئی نہیں، لیکن عمل کوئی نہیں۔ اللہ سانو سب نو قرآن و سنت دے مطابق عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اصل چیز ویرو عمل ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو تینے آگے مسجد بیٹھ گئے اور مسجد بیٹھ کے آپس وچ گلاں باتاں کرن لگے۔ رسول پاک علیہ السلام دی نفلی عبادت دا ذکر کر کے کہے این نحن من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کتھے اسی، کتھے ساڑیاں عبادتاں ریاضتاں، اور کتھے رسول پاک علیہ السلام دی عبادت۔ آپ معصوم نے، آپ محفوظ نے، آپ دا کوئی گناہ نہیں، آپ نے کدی کو غلطی نافرمانی کیتی نہیں، یہ باوجود اینی عبادت کر دینے۔ اسی امتی ہاں، اسی گناہگار ہاں، اسی کنی عبادت کرنے۔ انہوں نے اپنی عبادت نو رسول اکرم علیہ السلام دی عبادت دے مقابلے تے، نفلی عبادت دے مقابلے تے حقیر سمجھیا، کم تر سمجھیا، تھوڑا سمجھیا۔ ہن تینے آپس وچ مشورہ کرن کہ سانو تے رسول پاک علیہ السلام نالوں بہت زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ انہاں چوں ایک کہن لگا، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمانا کہ ایس دن تو بعد، ہون دے وقت تو بعد جدوں اسی بیٹھے ہیں رسول پاک دی عبادت دا ذکر خیر سن کے، اصلی اللیل ابدا، آج تو بعد میں ساری زندگی کدی رات نو سوواں گا نہیں، ساری رات اللہ دی عبادت اور نماز وچ مصروف رہاں گا، کھڑا ہو کے رب نو یاد کردا رہاں گا، رکوع سجدے کراں گا، رات نو نیند نہیں لواں گا، اور ساری زندگی دیاں جنیاں راتاں اج تو بعد ہون گیاں میں نماز دے اندر گزار دیاں۔ بڑا اچھا جذبہ ہے بظاہر، بڑی اچھی نیت ہے کہ میں ساری رات نفل پڑھاں گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرمان لگے کہ اصوم النہار ابدا، آج تو بعد میری زندگی جننے دن آؤں گے میں ہر روز نفلی روزہ رکھاں گا، زندگی کدے نفلی روزہ نہیں چھڑاں گا، روز روزہ رکھاں گا۔ تیسرے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ وہ فرمان لگے لا اتزوج النساء، ایک نے تواڈے چوں کہا کہ میں ساری رات عبادت کراں گا، دوسرے نے کہا کہ میں سارا دن روزہ رکھاں گا، تے میں یہ وعدہ کرنا کہ لا اتزوج النساء، میں شادی نہیں کراں گا، نکاح نہیں کراں گا، کسی عورت نو اپنی زوجہ نہیں بناواں گا، نہ بیوی ہوئے گی، نہ بچے ہون گے، نہ کھان دا فکر ہوئے گا، نہ پکان دا فکر ہوئے گا، نہ لحان دا فکر ہوئے گا، میں دنے بھی اللہ دی عبادت کراں گا، رات نو بھی اللہ دی عبادت کراں گا، 24 گھنٹے عبادت میں گزاراں گا، گھر بار آباد نہیں کراں گا۔ میری تہاڈی سمجھ دے مطابق نماز بڑا عمل ہے۔ اگر کوئی آدمی ساری رات نفل پڑھے، نفلی روزہ بہت بڑا عمل ہے۔ ایک روزے دے بارے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا من صام یوما ابتغاء وجہ اللہ، جڑا اللہ نو راضی کرنے واسطے ایک دن دا نفلی روزہ رکھدا ہے، باعدہ اللہ من نار جہنم الی 70 خریفہ، اللہ تعالیٰ او دا چہرہ جہنم دی اگ تو 70 میل تک دور فرما چھڑدا ہے۔ ایک روایت وچ 500 دا ذکر بھی، یعنی وہ آدمی جہنم تو آزاد ہو جاندہ ہے جیڑا بندہ اللہ نو راضی کرنے واسطے ایک دن دا نفلی روزہ رکھ لے۔ اے تے صحابی وعدہ پیا کردا ہے کہ میں ساری زندگی نفلی روزے رکھاں گا۔ رسول پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
آپ تشریف لے آئے. آپ نے انہاں تنہاں دیاں گلاں سن لئی, گفتگو سن لئی. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے کھلو کے گل بات سن کے این سامنے آ کے فرماندے نے کی آکھیا جے, کی مشورہ کیتا جے؟ انہوں نے دسی گل جی اساں اے صلاح کیتی اور ازواج مطہرات اپنی روحانی ماواں کولوں تہاڈی عبادت دے بارے پوچھیا, انہاں سانوں آ جواب دیتا ہے اسی اپنی عبادت نو حقیر سمجھیا تے اے اسی فیصلہ کیتا. میں تے تسی اگلے لفظاں تے غور کرنا ہے کہ نفلی نماز بہت بڑا عمل ہے, اے گل ذہن چ رکھنی. نفلی روزہ بہت بڑا عمل ہے, دن رات عبادت وچ گزارنا بہت بڑا عمل ہے, خلوت نشینی اختیار کرنا بہت بڑا عمل ہے. لیکن اگر اے تینے نیکی دے بڑے بڑے عمل رسول مقبول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے دے مطابق نہیں تو بخاری شریف دی حدیث دے مطابق اے اتنے بڑے عمل بھی اللہ دے ہاں مقبول و منظور نہیں, انہاں دی کوئی حیثیت نہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تساں اے گلاں کیتیاں؟ عرض کیتی جی حضور کیتیاں. حدیث پاک دے الفاظ نے صحیح بخاری سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی اخشاکم و اتقاکم للہ, انی اخشاکم و اتقاکم للہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مینوں ویکھو میں کون ہاں, میں رب دا نبی ہاں, اللہ دا پیغمبر ہاں, تواڈے ساریاں جو سب تو زیادہ پرہیزگار ہاں, متقی ہاں, تقوی والا ہاں, اللہ کولوں ڈرن والا ہاں اور اللہ دا تقوی اختیار کرن والا تے پرہیزگار ہاں. لیکن فرمایا میری زندگی ویکھو, انی اخشاکم و اتقاکم للہ, میں تواڈے چوں اللہ تو زیادہ ڈرن والا ہاں, زیادہ پرہیزگار تے تقوی والا ہاں. آپ نے فرمایا میری زندگی تواڈے واسطے اسوہ ہے, میری زندگی تواڈے واسطے نمونہ ہے, میرے حکم دے مطابق چلنا ہے تے میرے طریقے دے مطابق عمل کرنا ہے. آپ نے فرمایا تواڈے چوں ایک نے کیا ہے, میں ساری زندگی ساری رات عبادت وچ گزاراں گا, نفل پڑھیا کراں گا. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے او صلی و انام, ایک روایت وچ او صلی و ارقد. آپ نے فرمایا مینوں ویکھو جدوں رات پیندی ہے نا میں اپنی نیند بھی پوری کرنا وا تے نفلی نماز بھی پڑھدا. بیٹا بہ جو دے دو اتنے رکھ دو, جن نے پینا ہوگا پی لے. بس بجلی بند ہے, زیادہ ٹائم نہیں لینا, 10 منٹ صرف اور پھر دعا کر دینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ول ویکھو, میرے طریقے تے چلو, میری سنت عمل کرو. ساری رات جا کے گزارنا, دیہڑی کام کاج کوئی نہ کرنا, ہے کوئی نفل عبادت نہیں. فرمایا او صلی و انام, مینوں سرکار نے فرمایا ویکھو میں رات نو نفلی نماز بھی پڑھنا, تہجد بھی پڑھنا, اپنی نیند بھی پوری کرنا. دوسرے نے فرمایا تہاڈے جو کیا کہ میں ساری زندگی نفلی روزے رکھاں گا, کدی نہیں چھڈاں گا اج تو بعد. نبی پاک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے وال ویکھو, اصوم و افطر, میں نفلی روزے رکھنا بھی ہاں, میں نفلی روزے چھڈ بھی دینا. میں نفلی روزے رکھنا بھی ہاں, میں نفلی روزے چھڑنا بھی ہاں. اور تیسرے نے کہا کہ لا اتزوج النساء, میں شادی نہیں کراں گا, نہ کھان پکان دا لیان دا فکر ہوئے گا, نہ عبادت وچ خلل واقعہ ہوئے گا, بس اللہ اللہ ہی کراں گا, ذکر اذکار توبہ استغفار ہی کراں گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر شادی نہ کرنا, نکاح نہ کرنا, بیوی گھر نہ لیانا, گھر آباد نہ کرنا, اے عبادت ہوندی, اے ریاضت ہوندی, اے نیکی دا کام ہوندا, تو نبی پاک نے
فرمایا پھر میں شادی نہ کردا؟ سرکار نے فرمایا میرے وال ویکھو اتزوج النساء، اوے عثمان بن مظعون تو ایک ویاہ تو نسن ہے، میں نبی وال ویکھ میں رب نے کنیاں بیویاں نال نکاح، میں رب دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کنیاں بیویاں نال نکاح فرمایا ہوا ہے۔ تو یہ تین چیزاں دسنا میں یہ چاہتا سا کہ بہت بڑے عمل نے، لیکن اگر اے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے طریقے تو ہٹ کے اپنی مرضی دے مطابق ہون گے تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے فرمان دے مطابق انہاں عملاں دی بھی اللہ دے ہاں کوئی اہمیت اور حیثیت نہیں ہوگی۔ اہمیت اس عمل دی ہے، حیثیت اس عمل دی ہے، اجر ثواب اللہ دے ہاں اس عمل دا ہے جیڑا عمل اور طریقہ مطابق ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دے، آپ دے فرمان۔ اور جتھے آپ دا فرمان آ جائے، آپ دا ارشاد گرامی آ جائے، آپ دی حدیث آ جائے، میرے بھائیو دے اگے کسے دی گل نہیں چل دی، کسے دی گل نہیں چلنی چاہی دی، نہیں چل دی، بلکہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا حکم ہی حرف آخر ہے۔ قرآن پاک دے 22ویں پارے سورہ احزاب دی آیت کریمہ کہ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ اللہ پاک فرماندا ہے کسے مومن مرد دے لائق نہیں جنہیں کلمہ پڑھ لے اللہ اور رسول دا، وہ مومن ہے، مسلمان ہے۔ فرمایا کسے مسلمان دے لائق نہیں، کسے مومن مرد دے لائق نہیں، ولا مومنہ دن کسی مومنہ عورت دے لائق نہیں، اذا قضى اللہ ورسولہ امرن جدوں کسے گل دا فیصلہ اللہ کر دے، اللہ دا رسول کر دے، ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، اس معاملے چ مرد مومن دا اختیار بھی ختم ہو گیا، مومنہ عورت دا اختیار بھی ختم ہو گیا۔ اصل فیصلہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنہ لوگاں نو قرآن پاک دی تفسیر نال معمولی جی بھی دلچسپی ہے وہ اس امر تو باخبر نے، میں واقعے دی تفصیل چ نہیں جاندا، وقت تھوڑا گرمی بڑی۔ یہ آیت اس پس منظر وچ نازل ہوئی کہ رسول پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی ذات سیدہ زینب انہاں دا نام ہے، انہاں دا رشتہ اپنے آزاد کردہ غلام منہ بولے بیٹے حضرت زید نال کرن دی خواہش ظاہر کی، بلکہ فیصلہ کر ایک پاسے سید خاندان دی خاتون ہے، رسول پاک دی پھوپھی دی بیٹی، ایک پاسے آزاد کردہ غلام ہے، وکدا وکاندہ پتہ نہیں کتھوں آیا، یمن تو غلامی دی زندگی گزار رہا ہے۔ اس دور دا اگر کسی نے مطالعہ کیتا ہے تو وہ جانتا ہے کہ ادو امیر غریب، شاہ و گدا، وڈا چھوٹا، سید غیر سید، اس طرح دیا تفریقاں، قریشی غیر قریشی، ہاشمی غیر ہاشمی، یہ بہت تفاوت سی، بڑی طبقاتی کشمکش سی، طبقاتی اختلاف سی۔ خود سیدہ زینب رضی اللہ عنہ اور انہاں دے اعزاء اقارب نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے اس فیصلے اور حکم تے عمل تو باز نہیں آئے، لیکن تھوڑا جہا نا دلاں وچ خیال آیا کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو ایک سید خاندان دی خاتون اپنی رشتہ دار ایک آزاد کردہ غلام دے نال نکاح دا فیصلہ نہیں سی کرنا چاہیے، حالے نکاح ہویا نہیں سی، فیصلہ ہویا، دل وچ ایک خیال آیا، آپس میں گلاں کیتیاں، فیصلے تو انحراف نہیں کیتا، صرف دل وچ خیال آیا اور آپس اندر گفتگو
رب العزت نو انہاں دا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے فیصلے دے متعلق آپس اندر منفی گفتگو کرنا بھی پسند نہیں آیا، تبصرہ کرنا بھی پسند نہیں آیا، آپس میں گلاں باتاں کرنیاں بھی پسند نہیں آئیاں۔ اللہ نے قرآن پاک دی سورت احزاب دی آیت کریمہ نازل فرما دی کہ وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ، حالانکہ خالص خاندانی معاملہ ہے، خالص گھر دا معاملہ ہے، برادری دا معاملہ ہے، رشتہ داراں دا معاملہ ہے، نکاح دا معاملہ ہے، لیکن چونکہ فیصلہ کر دیتا ہے، اعلان کر دیتا ہے نبی کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے فرمایا مسلمان مردوں مسلمان عورتوں ہن دنیا ادھر دی ادھر ہو جائے گی، لیکن اللہ دے پاک نبی دے فیصلے دا کوئی بندہ انکار نہیں کر سکے۔ وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ، کسے مومن مرد دے واسطے جائز نہیں، کسے مومنہ عورت واسطے جائز نہیں، اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، جدوں کسے گل دا فیصلہ، کسے معاملے دا فیصلہ، کسے امر دا فیصلہ اللہ فرما دے، حالانکہ اللہ نے فیصلہ نہیں کیتا، فیصلہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیتا ہے۔ اور یہ مسئلہ بھی ذہن نشین فرماؤ کہ جو فیصلہ، جو فرمان، جو ارشاد، جو حکم اللہ دے پاک رسول فرما دینا اپنی زبان چو، وہ دراصل اللہ دا ہی فیصلہ ہوندہ ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جڑا رسول اللہ دی گل مننے گا وہ اللہ دی گل مننے گا۔ فیصلہ رسول دراصل فیصلہ خدا ہے، نافرمانی مصطفیٰ دراصل نافرمانی مصطفیٰ ہے، فرما برداری مصطفیٰ دراصل فرما برداری الہ ہے۔ اس واسطے کہ دوواں دیاں ذاتاں الگ الگ نے مگر دوواں دیاں باتاں الگ الگ نہیں ہیں۔ اللہ دی ذات الگ ہے، وہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، حاکم ہے، آمر ہے، حکم دین والا ہے، مدبر ہے، متصرف ہے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات الگ ہے کہ آپ رسول نے، نبی نے، پیغمبر نے، مامور نے، محکوم نے، مخلوق نے، اللہ دے حکم دے پابند نے، دوواں دیاں ذاتاں الگ الگ نے لیکن دوواں دی بات ایک جیسی، جو فیصلہ اللہ دا وہی فیصلہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا، اور جو فیصلہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا وہی فیصلہ اللہ رب العالمین۔ اس واسطے فرمایا کہ وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، کسے مومن مرد واسطے جائز نہیں، کسے مومنہ عورت واسطے جائز نہیں کہ جدوں کسے گل دا اللہ فیصلہ فرما دے، اللہ دا رسول فیصلہ فرما دے وے، ان یکون لہم الخیارۃ من امرہم، اس فیصلے، اس امر، اس معاملے بارے کسے مومن مرد دا کوئی اختیار نہیں، کسے مومنہ عورت دا کوئی اختیار نہیں۔ جو فیصلہ اللہ دے رسول نے کر دیتا ہے وہی حرف آخر ہے، وہی اصل دین ہے، وہی اصل شریعت ہے۔ کہ جڑا بندہ جان بوجھ کے مخالفت کرے اللہ دی، اللہ دے رسول دی نافرمانی کرے، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ اللہ فرماندے نے جڑا جان بوجھ کے اللہ اس رسول دی نافرمانی کرے وہ گمراہ ہے، واضح گمراہ ہے، سری گمراہ ہے، سیدھے راہ تو بھٹکیا ہویا انسان، انہوں مومن اور مسلمان کہلان دا کوئی حق نہیں۔ تو خلاصہ گفتگو یہ ہے بھائیو، بزرگوں اور عزیزوں، عقیدے اور عقیدت دی میں یہ بات سمجھان دی کوشش کیتی پونے گھنٹے کہ دین، شریعت، اسلام دو چیزاں دا نام ہے، ایک اللہ دا حکم اور ایک اللہ دے آخری رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا حکم۔ اچھے تو اچھا عمل بھی، اچھے تو اچھا عمل بھی، اچھے تو اچھا عمل بھی اگر طریقہ رسول تو ہٹ کے کیتا جائے گا تو دی اللہ دے ہاں کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی افادیت نہیں ہے، کوئی اجر نہیں ہے، کوئی ثواب نہیں ہے۔
کسی سیانے نے بڑی اچھی خوبصورت بات فرمائی. وہ کہندے نے سنا جس کسی نے کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سنا جس کسی نے کلام محمد، ہوا جان و دل سے غلام محمد. ہوا ہے نہ ہوگا میسر کسی کو، بلند اس قدر ہے مقام محمد. اور ہے قرآن میں موجود، جڑی گل میں سمجھائی ہے قرآن میں موجود، فرما خدا کا کلام خدا ہے کلام محمد. اگر چاہتا ہے خدا تجھ سے خوش ہو، دل و جان سے کر احترام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ منو تو سب نو تمام مسلمانوں نو عمل دی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا. ایک تے مسئلہ جڑا اتنے مغرب تو بعد پیش ہویا وہ دی 1 منٹ وضاحت کرنی. دوسرا پھر دعا دی درخواست. فرض نماز تو بعد ہاتھ اٹھا کے اجتماعی دعا. اسی سارے ہی اس مسئلے سے افراط و تفرید کا شکار ہے. کئی تے بالکل یہ گناہ سمجھتے ہیں، جرم سمجھتے ہیں، تے کئی یہ ہر نماز دا حصہ سمجھ کے ہر نماز تو بعد دعا کرنا ضروری سمجھتے ہیں. دو میں ہی غلط ہے. جو میری گل دا غصہ نہ کرو تے غصہ کرو گے تو کی کرو گے؟ اگے 30 سال نہیں بلایا، 30 سالوں بعد میرا گھر میں اج آیا، اگوں 30 سال ہور نہ بلایا جی، ہور کی کرنا تسی؟ دونوں ہی گلاں غلط. بالکل نماز تو بعد دعا دا انکار کرنا یہ بھی غلط ہے، نامناسب ہے، شدت ہے، متشددانہ رویہ ہے. اور اینو نماز دا حصہ سمجھنا کہ یہ بڑی ضروری ہے ورنہ نماز نہیں ہوندی، یہ بھی غلط ہے. رسول پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جڑیاں دعاواں نماز تو بعد پڑھن دا منگن دا حکم دیتا ہے، 10-12 دعاواں نے. جے میں ہن تہاڈے ہاتھ کھڑے کراواں تے چنگی گل نہیں میں کراندا ہوندا، میری طبیعت نہیں، عادت نہیں. تو میرا خیال تہاڈے چوں 3 یا 4 بندے شاید ایسے نکل آؤ، مولوی 2-3 چھڈ کے، انہاں دی گل نہیں، باقیاں دی گل کر، جنہاں نوں وہ 10-12 دعاواں یاد ہون جڑیاں ہر فرض نماز تو بعد پڑھن دا حکم فرمایا اور خود پڑھ کے بخائیاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر وہ دعاواں میں تے تسی یاد کر لئیے نا تے اے جڑا اجتماعی دعا دا مسئلہ نا اپنے آپ ہی مک جاتا ہے، اپنے آپ ہی مک جاتا ہے. اسی چونکہ امام تے ہی ڈیپینڈ کرنے ہیں، امام ہی نماز پڑھے، ساڑی نہیں پڑھے، چلو یہ اللہ دا شکر اسی نہیں کہندے بھی ساڑی پڑھے، لیکن دعا تے باقی مسائل دے بارے ساڑا عمل ہے کہ امام ہی کرے. چونکہ سانوں وہ دعاواں نہیں آؤندیاں نماز تو بعد منگن والیاں جڑیاں رسول پاک نے فرمائیاں نے، اس واسطے ساڑا دل ہوندا بھی چلو مولوی ساڑے واسطے 2-4 دعاواں منگدا ہے. وہ دعاواں یاد کرو. پہلی گل تے ہر مسلمان بندہ وہ دعاواں یاد کرے، وہ دا ترجمہ یاد کرے. جدوں وہ دعاواں تسی پڑھو گے نا تو انشاءاللہ دعا دا مسئلہ جڑا نا وہ اپنے آپ ہی حل ہو جائے. دوسری گل ہے جو میں اگے اشارہ کیتا ہے کہ اس مسئلے تشدد نہیں کرنا چاہیے. مانگ لو تاں بھی ٹھیک ہے، کوئی گناہ والی گل نہیں. تو جے نہ منگو کسے ویلے، اکثر بلکہ نہ منگو، اپنی مانگ لو، تو یہ بھی کوئی گناہ والا کام نہیں. ہاں البتہ جدوں کوئی مقتدی امام صاحب نو کہہ دے نماز پڑھ کے سلام پھیر کے کہ حافظ صاحب بیماراں واسطے دعا کریا جائے، پھر امام واسطے لازم ہو جاتا ہے کہ دعا کرے. صرف امام ہی نہیں، میں تھانوں کہاں نا اور میں رکا پڑھ کے سنانا نا تو جی کان چ آواز پینی وہ ذمہ لازم ہو جانا کہ دعا کرے. کوئی بھی کسی نو کہے دعا کرو جی اے دعا کر دو تو اس وقت دعا کرنا لازم ہو جاتا ہے. لہذا اگر کوئی کہہ دے امام صاحب نو فرضاں تو بعد
کہ جی فوت شدگان واسطے دعا کریا جائے، بیماراں واسطے دعا کریا جائے، بارش واسطے دعا کریا جائے، اور کچھ نہیں تو واپڈا والیاں واسطے دعا کریا جائے، پھر دعا کر لینی چاہیے۔ بہرحال یہ نماز دا حصہ نہیں، فرض واجب نہیں، کر لئیے تاں بھی ٹھیک ہے، نہ کریے تاں بھی نماز مکمل ہے۔ انفرادی اپنیاں دعاواں جڑیاں میں دسیاں 10-12 وہ یاد کرن دی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ مینوں تانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ مولانا عبدالغفار صدیقی صاحب نے فرمایا، میں انہاں دوواں دا شکر گزار ہاں، مولانا خالد صاحب دا، مولانا عبدالغفار صاحب، انہاں حکم فرمایا، چلو میں حاضر ہو گیا، ٹوٹیاں پھٹیاں 2-4 گلاں جڑیاں کیتیاں اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ ساڈے بھائی مولانا عبدالواحد سلفی صاحب بیمار نے، لکھیا کہ ساڈے ساتھی بھائی امتنان خان صاحب چند دن پہلا فوت ہو گئے نے۔ انہاں بھائی اور سمیت جنہیں مسلمان دنیا تو چلے گئے ہیں، اللہ سب دی مغفرت فرمائے، اللہ سب دے درجے بلند فرمائے۔ جنہیں مسلمان مرد عورتاں بیمار نے، اللہ سب نو شفا عطا فرمائے، اللہ ساڈے حال تے رحم فرمائے، ساڈی دنیا آخرت بہتر فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم اغفر لجمیع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منہم والاموات انک مجیب الدعوات ورافع الدرجات۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، اذهب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ محترم عزیزم راغب علی وان اور تلاوت قرآن مجید ارشاد فرمان راغب علی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن